ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہم لوگ جو اس گرمی کے موسم میں اپنے کمزور بدن اور کمزور عبادات کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری عبادات کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جنت کا وارث بنا دے اور ہماری بشری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ ہماری آج کی گفتگو توحید اور شرک کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے قبیح فعل سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے موحد ہیں، ہم نے شروع سے اہل حدیث گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، ہمارے باپ دادا اہل حدیث تھے اور اہل حدیث بڑا پکا موحد ہوتا ہے، لہذا ہمیں توحید پر کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں بار بار توحید کے بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بڑی پکی توحید آتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو اس کی یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ توحید اتنا اہم بیان ہے اور شرک کی مذمت اتنا اہم بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں ہر چند آیات کے بعد توحید کا ذکر کر دیا ہے۔ ہر چند آیات کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کو توحید سے آگاہ کیا ہے اور شرک کی مذمت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے بھائی کہ ہمارے دلوں کے اندر جب تک شرک سے نفرت پیدا نہیں ہو جائے گی اور شرک کے گناہ کی حقیقت جب تک ہمیں نہیں علم ہو جائے گا، ہم اس وقت تک اس سے صحیح معنوں میں بچ کر پکے موحد نہیں بن سکتے۔ وہ بندہ، میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، وہ بندہ ہم میں سے جو اپنے آپ کو بڑا پکا موحد سمجھتا ہے، بڑا توحیدی سمجھتا ہے، وہ اس مثال سے سمجھ لے اپنے اوپر رکھ کر پرکھ کر کہ اسے شرک سے کتنی کی نفرت ہے۔ ہاں، آج ہمارے دلوں میں شرک کی نفرت کم ہو رہی ہے، آج ہمارے دلوں سے توحید کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ کمپرومائز کرنے کے ہم ایسے عادی بن چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم توحید کے اوپر بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھ لیں، میں اس مثال سے قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کسی بندے سے نفرت کریں یا آپ کسی بندے کو برا سمجھیں، نہ ہمارا یہ پیغام ہے، نہ میری یہ طبیعت ہے، نہ میری یہ تبلیغ ہے۔ میں نے ہمیشہ محبت اور پیار کا درس دیا ہے، لوگوں کو پیار اور
محبت سے قائل کرنے کا اور اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کا درس دیا ہے۔ لیکن میں یہ بات صرف ایک مثال سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم شرک کو کتنا کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی آپ کے عزیز و اقارب میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ شخص زانی ہے، آپ اس سے نفرت شروع کر دیں گے، اپنے گھر میں اس کا داخلہ بند کر دیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ڈاکو ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی کہیں گے کہ اس ڈاکو سے تم نے ملنا نہیں ہے۔ آپ کو اس کی کسی اور عیب کا پتہ چل جائے، آپ اس بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن بھائیو، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی شرک کرتا ہے، آپ اس سے اتنی نفرت نہیں کریں گے جتنی ایک ڈاکو اور ایک زانی سے کریں گے۔ حالانکہ شرک کرنا زنا کرنے سے اور ڈاکہ ڈالنے سے بھی بڑا فعل ہے، کیونکہ زانی اور ڈاکو کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اپنے اندر جانیے یہ بات کہ کیا ہمیں شرک سے زیادہ نفرت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر کسی بھائی کو اس میں ملوث پاتے ہیں تو احسن انداز میں اور پیارے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کر دیجیے، شروع کر دیجئے، اس کے پیچھے لگ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نادانی میں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ شرک کا ارتکاب کر کے اس کو بچانے کی کوشش کریں اور حد الوسع اس کے اوپر زور لگا دیں کہ کسی طرح وہ شرک سے بچ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا شرک کے بارے میں قانون بڑا سخت ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اور یہ شرک یہ ایسا نازک معاملہ ہے، اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بچنے کی اور بچانے کا کہا ہے، کیونکہ انسانی مزاج ہے، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور وہ اس سے عقیدت میں پوجے، اس سے عقیدت کا اظہار کرے، اس سے تبرک حاصل کرے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اگرچہ نادانی میں وہ خود اپنے ہی منتخب کردہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے، لیکن شیطان یہ دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے۔ اب صحابہ اکرام سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، صحابہ اکرام سے بڑھ کر جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توحید کا پیغام سیکھا ہے، لیکن ان کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے، ان کے دل میں بھی یہ تمنا اور یہ چاہت آ جاتی تھی کہ ہم دیکھے ہوئے خدا کو، دیکھی ہوئی چیز کی عبادت کریں۔ اس میں دو مثالیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فتح مکہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ طائف کی طرف جا رہے ہیں۔ طائف کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک درخت آتا ہے، لوگ اس درخت کے اوپر دیکھتے ہیں کہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ پتہ کیا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ان کے نزدیک یعنی مشرکین کے نزدیک یہ درخت بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا تبرک والا ہے۔ لوگ اس پر اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، لوگ اس پر اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس سے فیض حاصل کر سکیں، اس سے برکت حاصل کر سکیں، اپنے جان و مال کی حفاظت جو ہے اس سے کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، جانتے ہیں کیا مطالبہ کر لیا؟ نادانی میں کیا مطالبہ کر لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ تو درخت مشرکوں کا درخت ہے، اس کے تو ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، اس کو تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ یہ تو مشرکوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی درخت منتخب کر دیں، ہم اس پر جو ہے وہ اپنا سامان لٹکا کر تبرک حاصل کر لیا کریں۔ خیال پیدا ہو گیا دل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ عربی اس وقت کہتے ہیں جب وہ حیران کن بات ان کے سامنے آتی ہے، کوئی بڑی ہی حیران کن بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے تو وہ سوال کر لیا ہے جو سوال قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ جانتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل نے کیا سوال کر لیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک اپنے ہاتھ سے بچڑا بنا دو کہ جس کی ہم عبادت کیا کریں، جس کو ہم معبود بنا لیں، جس کی ہم پرستش کرنا شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہ کسی درخت کے اوپر کپڑے لٹکانا، کسی درخت کے اوپر ٹاکیاں لٹکانا، یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرک قرار دیا جو قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کر کے جس شرک کا ارتکاب کیا تھا۔
اور وہ روایت بھی آپ بارہا سن چکے کہ جب صحابی نے شام میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے کہ میں نے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کر کون مقرب اور کون عزت والا ہو سکتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ شرک کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے آگے سجدہ ریزی ہوں تو شرک ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو ہی شرک ہوتا ہے۔ نہیں بھائیو، کسی درخت کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس پر ٹاکیاں لٹکانے سے میرا کام بن جائے گا، کسی آستانے پر اس نیت سے جانا کہ وہاں جانے سے میرا کام بن جائے گا، کسی بھی چیز کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ ہو یہ نظریہ رکھنا کہ وہ میرا کام بنا دے گی، اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اور یہ بات، یہ جو آیت میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 پڑھی ہے، یہ بڑی ہی سخت آیت ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور راستہ منتخب کر لیتا ہے، نولیہ ما تولا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اسی راستے پر پھیر دیتے ہیں، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تمام انسان اور جنات مل جاؤ اور مل کر سارے کے سارے یہ تہیہ کر لو کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی، سارے اس کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے ہی مل کر ہڑتال کر دو کہ نہیں آج کے بعد اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرنا، آج کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کرنی، سارے اکٹھے ہو کر ایکا کر لو، اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن بچنا چاہیے کس سے؟ میں اس آیت کو ایک مثال سے آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں نولیہ ما تولا میں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ شیطان پھسلاتا ہے اور اللہ اس کو پھیر دیتے ہیں۔ ایک شخص اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، اولاد نہیں ہے یا کوئی اور ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اللہ مجھے عطا کر دے، اللہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے اپنی حکمت اور دانائی سے، اپنے علم کامل سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو ابھی اولاد نہیں دینی، اس کو فلاں وقت پر اولاد دینی ہے، یا اس کا فلاں کام فلاں وقت پہ ہونا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، علیم ہے، حکیم ہے، لیکن انسان جلد بازی کر جاتا ہے۔ کوئی شیطان آ کر اس کو کہتا ہے پتہ ہے تجھے فلانے آستانے پہ جا کے چڑھاوا چڑھا تو تجھے اولاد مل جائے گی، فلانے بابے کے پاس جا، اس سے جا کے اپنی حاجت بیان کر، وہ تجھے تیرا کام کر دے گا۔ انسان پھسل جاتا ہے اور اس آستانے پر چلا جاتا ہے، یا انسان پھسل جاتا ہے اور کسی اور درگاہ پر جا کر غیر اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، یا کہیں چادر چڑھا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد اس کا کام ہو جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، کاروبار چل نکلتا ہے۔ اس نے خود اپنے لیے وہ غیر اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ اب اللہ نے بھی اس کو کہا تو یہی سوچتا رہے گا کہ مجھے اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے ملی ہے۔ وہ یہی سوچے گا نا پھر کہ آستانے پر گیا تھا اولاد ہو گئی، بابے کے پاس گیا تھا اولاد ہو گئی، دی تو اسی نے ہے، مگر نولیہ ما تولا۔ ایسی بہت سی بکھری پڑی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی کہ انسان جب اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے، کسی غیر اللہ کے در پر جا کے ماتھا گراتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کو اسی کے آستانے کا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اس کو بھی اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کو پھسلاتا ہی تب ہے جب اس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسانوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اے انسانوں، جب پھنس جاتے ہو، جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جب تمہارا مریض شفایاب نہیں ہو رہا ہوتا ہے، جب تم قرضے کے اندر دبے چلے جا رہے ہوتے ہو، جب تمہارے اوپر تکلیف اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری حاجت روائی کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے اس مصیبت سے، اس تمہارے فتنے سے تمہیں نجات عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور
صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جب تمہارا کام بن جاتا ہے، جب تمہیں خوشحالی آ جاتی ہے، تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، جیسے اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا اس کے ساتھ شرک کر کے نہیں، تنے تنہا ماننا ہے۔ اس کو رب ماننا ہے تو صرف اسی کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ماننا۔ وگرنہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، یہ بات حیران کن ہے کہ اللہ رب العزت کو تو مشرکین مکہ بھی رب مانتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جانتے ہیں ہم حج پر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ۔ یہ پورا تلبیہ جسے ہم بولتے ہیں، مشرکین مکہ کا آدھا تلبیہ یہی والا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ وہ بھی حج کے موقع پر ان کے کلمات کوئی اور نہیں تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ یہاں تک ان کے کلمات یہی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ لبیک حاضر ہے، اللہم لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ الا شریکن، آگے سے ڈنڈی مار جاتے، الا شریکن ہوا لک تملکہ، لیکن تیرا وہ شریک ہے کہ جتنا وہ مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے۔ یعنی تیرا وہ شریک ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے لیکن تو اس کے اوپر بھی مالک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ تیرا نیچے بھی ایک شریک ہے، اگرچہ وہ شریک خود کچھ نہیں، تیرے ہی اختیار میں اس کا بھی معاملہ ہے، تو اس کے اوپر بھی حاکم ہے، تو اس کے اوپر بھی مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کو اس طرح نہیں ماننا کہ اللہ تو ہے ہی لیکن تیرے نیچے بھی کوئی تیرے شریک بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، نیچے بھی کوئی بگڑی بنانے والے، کوئی حاجت روائی کرنے والے، کوئی داد رسی کرنے والے، کوئی غریبوں کو نوازنے والے، کوئی یہاں پر نیچے بھی تیرے شریک بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کو رب ماننا ہے تو اس طریقے سے ماننا ہے کہ صرف وہ اکیلا رب ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وگرنہ وہ بھی یہی کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ لات اور عزا منات کو ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ یہ خدا ہیں، یہ رب ہے، نہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عبادت اور ریاضتوں سے، یہ نیک لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اب ہم ان کو راضی کر لیں، یہ خود ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ اس لیے شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کر سکیں۔ بھائیو، آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے میڈیا چینل کے اوپر کیا ایسے کلپ نہیں دیکھتے کہ گندے پانی کے اندر لوگ نہا رہے ہیں بابے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، اور گندے کپڑے جو ہیں وہ زیب تن کر رہے ہیں، اور سجدے کر رہے ہیں، اور چھڑیاں کھا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسی انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، قدم چومتے ہیں، گندی مٹی اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے یہ مسلمانوں کو؟ مسلمان تو کجا، یہ تو انسانیت کی بھی توہین ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم اسی معاشرے کے اندر، بر صغیر پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور جعلی وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے پیسے بھی لیے اور لوگوں کا ایمان بھی لے لیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ جعلی بابے اور پیر، یہ کہتے ہیں، ان کو کہتے سنا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں تم نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں تم روزہ نہ رکھو، ہم تمہیں اللہ رب العزت کے ہاں بچا لیں گے، ہم تمہیں اللہ رب العزت کے ہاں سے چھڑوا لیں گے۔ یاد رکھ لیں، کوئی نہیں چھڑوا سکتا، کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ اگر عملوں کے بغیر کسی نے جنت میں جانا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر، پاؤں میں ورم ہو گئے، آپ راتوں کو اٹھ کر قیام نہ کیا کرتے ہیں۔ آپ ساری زندگی اپنی
وفات کے وقت بھی اپنی امت کو یہ وصیت نہ کر کے جاتے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اگر نمازوں کو بخشوانے والا کوئی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کی تلقین نہ کر کے جاتے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، یہ سب جعلی ہتھ کنڈے، یہ سب جعلی ہتھ کنڈے ہیں جو آپ کے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے روپے پیسوں کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ تو شرک کی مذمت کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ شرک کیا ہے، کتنی کبھی چیز ہے اور اس سے ہمیں کس قدر نفرت کرنے کی اور کس قدر بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب توحید کے حوالے سے چند ایک باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت شکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا پہلا جو جمعہ ہوتا ہے وہ توحید کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن ہر سال ہم اس کو کچھ اضافے کے ساتھ اور کچھ ترتیب کی بہتری کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، کوئی تمہیں دھوکہ دے کر یہ نہ کہے کہ اللہ تک تم میرے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اور مجھے اپنے وزیروں پر قیاس کرتے ہو، مجھے اپنے وزیر اعظم پر قیاس کرتے ہو، مجھے اپنے ڈاکٹروں پر قیاس کرتے ہو کہ وزیر اعظم کو ملنا ہو تو پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اور مجھے چھت پر قیاس کرتے ہو کہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے اس وقت جب تو ہمیں پکارتا نہیں ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب تو ہمیں پکارتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت جب رات کا تیسرا پہر ہو جاتا ہے نا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو رات کا تیسرا پہر ہو جاتا ہے، یعنی اندازہ لگائیں ہم میں سے کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا مولوی بھی ہو، کوئی بڑا عالم بھی ہو نا، اللہ کی قسم وہ کبھی یہ نہیں کرتا، اپنی انا کو کبھی نہیں مارتا، کبھی یہ نہیں کرتا کہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر کسی کے لیے آئے، اپنے مقام سے نیچے اتر کر کسی کے لیے آئے۔ اور کوئی بڑا چودھری ہو تو وہ کہتا ہے انہوں ضرورت ہوئے گی میرے کو آجے، میں کیوں عہدے کو جاواں؟ کوئی جاتا ہے کسی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے؟ کوئی جاتا ہے اس کے پاس؟ نہیں۔ محبت کا عالم دیکھیں، بادشاہوں کا بادشاہ جسے پرواہ بھی کوئی نہیں، ضرورت بھی کوئی نہیں، وہ غنی بے نیاز، اس کے باوجود محبت کا عالم یہ ہے، تم سے چاہت کا عالم یہ ہے، تمہارے گناہوں کے باوجود تم سے محبت کرتا ہے کہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں اللہ رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، یعنی قریب آ جاتے ہیں اور پکار کر کہتا ہے اللہ اے میرے بندو کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ کی قسم ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سے مانگا نہیں جاتا، ہم سے وہ الفاظ نہیں ادا ہو پاتے جو اس کو راضی کر سکیں۔ اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے جب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ وہ بڑی لمبی ڈیل دیتا ہے، وہ بڑا لمبا انتظار کرتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے بندوں کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ کب میرا بندہ پلٹا؟ تو ہر رات کو، یہ صرف رمضان المبارک کی رات نہیں ہے، یہ راتیں تو بڑی برکت والی ہیں اور اس میں آخری عشرہ اور پھر لیلۃ القدر، لیکن وہ تو ہر رات کو کہتا ہے آ جاؤ میں معاف کر دوں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہوگی، تمہیں کسی وزیر اعظم سے تو کیوں؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک وقت میں ایک بندے کی سن سکتا ہے، وہ تو ایک وقت میں 2 بول رہے ہوں تو سمجھ نہیں سکتا، اور تیرا رب ایک وقت میں پوری کائنات کو سن سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔
تم سارے اللہ کے محتاج ہو. کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کی محتاجی سے نکل گیا ہے. تم ایک سانس اپنی مرضی سے لے کر دکھا دو. تمہارے ہاتھوں سے مرنے والے کو ہم لے جاتے ہیں, اس کو کہو اپنی پلکیں اپنی مرضی سے جھکا کر دکھا دے. اس کائنات میں اگر بے نیاز کوئی ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ صرف تمہارا اللہ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانوں, تمہیں تمہارے بڑے ہی مہربان, بڑے ہی کرم کرنے والے, بڑے ہی نوازنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے کہ تمہارا رب تمہاری نہیں سن سکتا کیونکہ تم بڑے گناہگار ہو. کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے کہ اس کے پاس پہنچنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہے. نہیں, اسے پکار کر تو دیکھو, تم اسے اپنی شہرت سے بھی قریب پاؤ گے. اسے پکار. تو اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنے کے لیے کسی اور کے راستے سے آنے کی ضرورت نہیں. وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور وہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اے انسانوں, تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے دے. اگر تمہیں کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ذرا غور کر کے دیکھ لینا. کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ کون ہے جو اس بارش سے زمین کو سیراب کر کے تمہارے لیے گندم اگاتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے انار میں رس بھرتا ہے؟ کون ہے جو آم کے اندر مٹھاس بھر دیتا ہے؟ کون ہے جو سیب کے اندر ذائقہ پیدا کر دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے لذیذ قسم کے اناج, پھل, فروٹ, یہ میوہ جات تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی اور ہے تو اس سے کہو آئے مچھر کا ایک پر بنا کر دکھائے. اچھا, اس سے کہو بنا تو وہ نہیں سکتا. اللہ رب العزت سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں آخری آیات میں, یہ مکھی ہوتی ہے نا مکھی, اللہ کہتے ہیں مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ واپس نہیں لے سکتے. انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا بنانا ہے؟ اختصار سے بات, وقت قلیل ہے, آگے لے کے چلتا ہوں, گرمی بھی باہر بیٹھے لوگ زیادہ ہے تو آگے لے کے چلتا ہوں. پہلی بات, نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے چلو اس کو چھوڑو, آؤ اللہ جہاں بارش نازل کر رہا ہے کوئی مائی کا لال لاؤ جو اس کو روک کر دکھا دے. جس کو اس نے اولاد نہیں دی کوئی لاؤ جو اس کو اس کی مرضی کے بغیر اولاد دے کر دکھا دے. جس کو اس نے غریب رکھا ہے کوئی لاؤ جو اس کو امیر کر کے دکھا دے. جس کو اس نے موت کا فیصلہ سنا دیا جب اس نے جس وقت فیصلہ سنا دیا کوئی لاؤ جو اس کو روک کر دکھا دے. جس کو اس نے وجود بخشنا ہے وہ بخش کر رہے گا, کوئی لاؤ جو اس کو مار کر دکھا دے. جس کو وہ بچا لے اس کو کوئی مار نہیں سکتا, جس کو وہ مار دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اگر تمہیں لگتا ہے اللہ نہیں کر رہا تو کوئی لاؤ تو صحیح جو اس کے نظام قدرت میں مداخلت کر کے دکھا دے. جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لڑائی کس بات کی, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے, قصہ ہی ختم ہو جائے گا. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. کوئی نہیں کر سکتا نا, کوئی نہیں کر سکتا. تیسرا چیلنج اللہ فرماتے ہیں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اے انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا, خوردبینے لگا, لیب کے اندر چلا جا, کسی مچھر کو لے آ, کسی پتی کو, پھول کی پتی کو لے آ, کسی گندم کے دانے کو لے آ, کسی پانی کے قطرے کو لے آ, اور اس پر تحقیق اور سرچ کر کے یہ ثابت کر دے کہ جس چیز کو اللہ نے جس سانچے ڈھانچے میں بنایا ہے اس میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھا دے, اس میں کوئی نقص تلاش کر کے دکھا دے. تیری نظر تحقیق کرتے کرتے تھک جائے گی, رحمان کی تخلیق میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. جب وہ اتنی صفات کا مالک ہے, جب پیدا اس نے کیا, جب اس نے تجھے رزق کا انتظام کیا, جب تیری خوشیاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, جب تیری اولاد اس کی عطا کردہ ہے, تجھے رہنے کے لیے چھت جب اس نے دی ہے, جب تو گھر سے نکلتا ہے تیری حفاظت کے لیے فرشتے وہ مامور کر رہا ہے, یہ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہو یہ نعمتیں اس کی عطا کردہ ہیں, کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے, تو پھر جانتے ہیں وہ بڑے پیار سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الہ مع اللہ. اب بتاؤ کیا میرے ساتھ کسی اور کے آگے ہاتھ اٹھانے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟
کیا اب بھی کسی اور پر توکل کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بھروسہ تو بڑی دور کی بات ہے، توکل تو بڑی دور کی بات ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت الفاظ کے معاملے میں بھی بسا اوقات امت کو سمجھانے کے لیے، نبیوں کو سمجھانے کے لیے وحی کو روک دیتے ہیں، وحی کو روک دیتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر اس بات کو یقین کامل رکھتے تھے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن زبان سے ادائیگی میں کہہ دیا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے وحی کو روک دیا، وحی کو روک دیا بتانے کے لیے کہ زبان سے بھی کمی اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ نے چاہنا ہے تو ہوگا، وگرنہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ نبی جیسی ذات، نبی جیسی ذات، اللہ نے چاہا تو وحی نازل ہوئی۔ نبی اپنی مرضی سے اپنے اوپر وحی نازل کر سکتے نہیں ہیں۔ سو اگر نبی کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے جو اللہ رب العزت کے محتاج بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں، ہمارا حال تو یقیناً آپ احباب بخوبی سمجھ سکتے۔ ہمیں تو ہر کام پہ، ہر موقع پر بڑا محتاط رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی صفت ربوبیت سے منوا کر پھر اللہ رب العزت بتانا چاہتے صفت الوہیت۔ دیکھو جب رب میں ہوں نا تو یہ سجدہ کسی اور کو گوارا نہیں ہے، یہ پیشانی کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ اس سجدے کا جانتے ہیں کیا مقام ہے؟ یہ جو ہم اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ پیشانی کا ٹیک دینا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کا ایسا اظہار ہے کہ اس سے اوپر عاجزی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی انکساری ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے جہنم میں چلا بھی جائے تو پورے جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جس پر باوجود جہنم میں جانے کے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک ٹکڑا ایسا جس پر اللہ نے جہنم میں جانے کے باوجود اس ٹکڑے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ یہ ماتھا ہے جو مسلمان نے اللہ کے آگے سر بسجدہ کیا ہوگا، جو سجدے میں جھکایا ہوگا۔ اس ماتھے کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا کہ اس نے کبھی میرے سامنے اس کو جھکایا تھا۔ کیا نادانی ہے کہ یہ ماتھا غیروں کے در پہ جا کے ٹیکنا شروع کر دے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اس ماتھے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آستانے پر ٹیک دے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ اٹھیں تو ان ہاتھوں سے کسی اور کا نام پکارا جائے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم قسم اٹھاؤ تو مجھے ماں کی قسم، مجھے تیری محبوبہ کی قسم، مجھے تیرے بالوں کی قسم، مجھے کربلا کی خاک کی قسم، مجھے فلانی قسم اور فلانی قسم نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلفتم فلیحلف باللہ، جب بھی قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے، جب بھی قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ اور یہ فال نکالنا، یہ طوطے نے یہ کہہ دیا تو میچ ہار جائیں گے، میچ جیت جائیں گے، یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اب کام منحوس ہو جائے گا، یہ سفر منحوس ہے، یہ سارے آپ نے دیکھا ہوگا کیا کیا نہیں ہم کرتے، کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ قرآن سارے کا سارا شفاء للناس ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن قرآن کے وہ حروف مقطعات الف لام میم ہا میم نون، یہ سارے جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کے اوپر اس کی کیفیت کیا ہے، کیا حالت ہے اس کی؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے، کیفہ مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کے سوال کرنا گمراہی ہے، والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے،
یہ فرض ہے۔ تو اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء پر ایمان لائیں، یہ فرض ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔